آج لوگوں کے درمیان یہ دیکھا گیا ہے، یہ کانسیپٹ عام ہو چکا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑی آزمائش کا مہینہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، سارے مہینے سارے ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن ہیں، کسی کے اندر کوئی برائی نہیں، کسی کے اندر کوئی پریشانی نہیں۔ دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سفر کا مہینہ بڑی مشکلات کا مہینہ ہے، اس میں بلائیں اترتی ہیں، اس کے اندر کاروبار نہیں کرنا چاہیے، اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں نا تو اس مہینے کے اندر سب سے زیادہ بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں۔ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس بھی اسی مہینے کے اندر آتا ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس اسی مہینے میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جلیل القدر صحابہ اور جلیل القدر تابعین بزرگان دین کے بھی ایام اس مہینے کے اندر آتے ہیں۔ اگر اتنا ہی یہ مہینہ برا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے سارے بزرگان دین پہلے ہی سے اپنا بندوبست شروع کر دیتے ہیں۔ عرس کا موقع جو بزرگان دین کا یوم ہوتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ انسان ان کے مزار پر جائے، ان کے دربار پر جائے تو اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اگر یہ مہینہ اتنا ہی برا ہوتا تو آپ مجھے بتائیے ساری دعائیں انسان کی رد کر دی جاتی۔ اس مہینے کے اندر اگر لوگوں کے کانسیپٹ کے مطابق بلائیں اور پریشانیاں اترتی تو پھر کوئی مسلمان سکھی نہیں رہ سکتا تھا، کوئی مسلمان آسانی والی زندگی گزار نہیں سکتا تھا۔ لیکن اس مہینے کے اندر کتنے لوگوں کو رزق فراوانی کے طور پر مل جاتا ہے، کتنے لوگوں سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، کتنے لوگ اس مہینے کے اندر ربیع الاول شریف کی آمد کی وجہ سے مدینہ منورہ چلے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا دیدار کرنے چلے جاتے ہیں۔ اگر یہ واقعی میں برا مہینہ ہوتا تو پھر لوگوں کی ویزے بھی نہیں لگتے، لوگوں کو مدینہ منورہ اور بیت اللہ شریف کا دیدار بھی نصیب نہیں ہوتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سفر کے مہینے کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، اور ہاں زمانے کو گالی مت دو، اس لیے کہ زمانہ کچھ بھی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلتا ہے، کہ آج سورج طلوع ہوتا ہے تو رب کے حکم سے طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے تو رب کے حکم سے غروب ہوتا ہے، گرمی آتی ہے تو رب کے حکم سے آتی ہے، سردی آتی ہے تو رب کے حکم سے آتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کو گرمی سے الرجک ہوتی ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا تک گرمی آتی ہے تو جو ہے وہ پریشانیاں آ جاتی ہیں، بلکہ اس کی اپنی جسم کی یا اس کے اپنے معاملات کے اندر کوئی خرابی ہے، سسٹم میں کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے گرمی وہ برداشت نہیں کر سکتا اور بیمار ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سردی اس کا جسم قبول نہیں کرتا اور بیمار ہو جاتا ہے، تو اس کے اپنے جسم کا معاملہ ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سردی کے اندر کسی قسم کی کوئی بلا ہے یا گرمی کے اندر کوئی پریشانی ہے۔ تو ایسا ہی سفر کے مہینے میں اگر خدا نہ کرے کسی پر کوئی برائی آ جائے، کسی پر کوئی بلا آ جائے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ سفر کے مہینے کی وجہ سے ہوئی ہے، بلکہ قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو پریشانی آتی ہے نا وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ جو ہم پر پریشانی آتی ہے، دکھ آتا ہے، تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ انسان بیمار کب ہوتا ہے؟ جب بے احتیاطی کرتا ہے۔ شوگر کا مریض کب ہوتا ہے؟ جب میٹھی چیزیں زیادہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ ٹینشن کا مریض کب ہوتا ہے؟ فضول کاموں کے اندر یا فضول باتوں کو اپنے ذہن میں لا کر اس کے متعلق سوچتا رہتا ہے تو ٹینشن کا مریض ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر اس کا ہائی رہنے لگتا ہے۔ یہ انسان اپنے ہاتھوں سے کرتا ہے۔ اور اگر انسان اپنی نارمل زندگی گزارے، پریشانی کو بھی پریشانی نہیں سمجھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت سمجھے، تو اس کے اندر بھی اسے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے۔ تو لہذا میرے پیارے اور محترم بھائیوں، اس مہینے کے اندر کوئی پریشانی نہیں، کوئی بلائیں نہیں اترتی۔